أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ زمر کی آیات نمبر 53 سے شروع کریں گے۔ جتنا ہو سکے آپ کی خدمت میں ترجمہ اور مختصر مفہوم کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے آیات نمبر 53 کی تلاوت۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نومید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ آیات نمبر 54 کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرمانبردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو یا آ جائے، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرمانبردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، پیروی کرو۔ ترجمہ ایک بار پھر۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، پیروی کرو۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، کہ مبادا اس وقت کوئی نفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے، اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔ کہ مبادا اس وقت کوئی نفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے، اس تقصیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔
او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ یا جب عذاب دیکھنے لگے تو کہے گا اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ بل قد جاءت آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، اللہ فرمائے گا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ خدا فرمائے گا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبری کی اور تو کافر بن گیا۔ یہ تو ان آیات کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ان کا مختصر مفہوم آپ کو بتاتے چلیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، جو پہلی آیات ہے، اس کے بارے میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے قتل ناحق کیے اور بہت زیادہ کیے، زناکار بن گئے، ڈاکہ ڈالے، کیا کیا کچھ گناہ ہیں انہوں نے کیے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، وہ ہے تو بہت ہی اچھا، بہت ہی خوب، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب ہم اتنے بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا رکھے ہیں، کر چکے ہیں، اب اگر مسلمان بھی ہو گئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہو سکے گی، معافی ہوگی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مذکورہ نازل فرمائی۔ خلاصہ آیات کے مضمون کا یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے ہر بڑے سے بڑے گناہ، یہاں تک کہ کفر و شرک سے بھی جو توبہ کر لے قبول ہو جاتی ہے، اور سچی توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیات گناہ گاروں کے لیے قرآن کی سب آیاتوں سے زیادہ امید افزا ہے، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ رجاء و امید کی آیات ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم واتبعوا احسن ما انزل الیک احسن ما انزل سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن تو سب کے سب خوب ہے، سب کے سب اچھا ہے، اس سے مراد مکمل قرآن مجید ہے، اور پورا قرآن احسن ہی احسن ہے۔ قرآن کو احسن ما انزل اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ جتنی کتابیں آسمانی، تورات، زبور، انجیل، صحف، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، وہ سب آسمانی کتابیں ہیں، لیکن ان سب میں احسن، اکمل قرآن حکیم ہے۔ اگلے آیات میں ان تقول نفس یا حسرتا سے من المحسنین تک کی 3 آیاتوں میں اسی مضمون کی تشریح و تاکید ہے جو اس سے پہلے کی 3 آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔
کہ کسی بڑے سے بڑے مجرم کافر فاجر کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، خلوص کے ساتھ صحیح توبہ کر لے گا۔ ان تقول نفس سے 3 آیاتوں میں یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ یہاں تک کہ کفر و شرک کو بھی توبہ سے معاف فرما دیتا ہے، مگر یہ یاد رکھو کہ توبہ کا وقت مرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ مرنے کے بعد قیامت کے دن کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی حسرت کام نہیں آئے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ بعض کفار فجار قیامت کے روز مختلف تمنائیں کریں گے، آرزویں کریں گے۔ کوئی تو اظہار حسرت کرے گا کہ افسوس میں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی کیوں کی تھی۔ کوئی وہاں بھی اپنا الزام تقدیر پر ڈال کر بچنا چاہے گا، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کر دیتا تو میں بھی متقیوں میں داخل ہوتا، مگر خدا نے ہی ہدایت نہیں کی تو میں کیا کروں۔ کوئی یہ تمنا کرے گا کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں سچا پکا مسلمان بنوں گا اور اللہ کے احکام کی پوری اطاعت کروں گا، مگر اس وقت کی یہ حسرتیں، یہ تمنائیں، یہ آرزویں کسی کام کی نہیں ہوگی۔ یہ 3 قسم کی تمنائیں ہو سکتے ہیں مختلف لوگوں کی، یہ 3 قسم کی تمنائیں ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے یہ تینوں تمنائیں یکے بعد دیگر ایک ہی جماعت کی طرف سے ہو، یا مختلف جماعتوں کی طرف سے مختلف آرزویں ہو، کیونکہ آخری قول جس میں دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا ہے، کاش دنیا کی طرف ہمیں بھیج دیے جاتے، اس کے ساتھ آیات میں مذکور ہے کہ وہ عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، مشاہدہ کرنے کے بعد یہ تمنا کر لیں گے کہ پہلے دونوں قول مشاہدہ عذاب سے پہلے کے ہیں۔ قیامت کے روز اول ہی اپنے عمل کی تقصیرات کو یاد کر کے کہیں گی یا حسرتن علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر عذر اور بہانے کے طور پر کہیں گے کہ ہم تو معذور تھے، اگر اللہ تعالیٰ ہدایت کر دیتا اور تو ہم بھی مطیع و فرمانبردار متقی بن جاتے، مگر جب اس نے ہدایت ہی نہ کی تو ہمارا کیا قصور ہے۔ پھر جب عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے، دیکھ لیں گے سامنے، تو یہ تمنا ہوگی کاش دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جاتے۔ حق تعالیٰ نے ان تینوں آیاتوں میں بتلا دیا کہ اللہ کی مغفرت، رحمت بہت وسیع ہے، مگر وہ جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، موت سے پہلے توبہ کر لو۔ اس لیے ہم ابھی بتلا ہی دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم مرنے کے بعد پچھتاؤ، آخرت میں اس طرح کے فضول حضرت تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ۔ ابھی سے تمہیں تنبیہ کیا جاتا ہے دنیا میں، بلا قد جاءت آیاتی فکذبت بہا۔ اس آیات میں کفار کی اس بات کا جواب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت کر دیتا تو ہم متقی ہو جاتے۔ یہ سوال اس آیات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے پوری ہدایت کر دی تھی، اپنی کتابیں اور آیتیں تمہارے پاس بھیجے، انبیاء آ گئے، بعد میں مبلغین آ گئے، واعظین آ گئے، اس لیے ان کا یہ کہنا غلط اور لغوا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں کی۔ ہاں، ہدایت کرنے کے بعد نیکی اور اطاعت پر اللہ نے کسی انسان کو مجبور نہیں کر سکتا ہے، مجبور نہیں کیا، بلکہ بندے کو یہ اختیار دے دیا وہ جس راستے چاہے چلے، حق کے راستے پہ یا باطل کے راستے کو اختیار کرنا چاہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہی بندے کا امتحان ہی یہی ہے۔ اگر یہ نہ ہو، پکڑ کر مجبور کر کے اگر جو ہے راہ راست پر لایا جائے، غلطی کی طرف اس کو بالکل گنجائش نہ رکھ دیا جائے، پھر تو امتحان ہی نہیں ہوا۔ اس پر اس کی کامیابی اور ناکامی موقوف تھی۔ جس نے اپنے اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، وہ خود اپنے اس غلطی کا ذمہ دار ہے
کسی کو ملزم نہیں ٹھہرا سکتا ہے، کسی پر تہمت یا کسی پر جو ہے بہتان نہیں لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے ان کی ہدایت کے راستے ہموار کر لیے، لیکن انہوں نے کفر کے راستے کو اختیار کیا یا شرک کے راستے کو اختیار کیا، گمراہی کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔